الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر نحمده ولا وعلائه كما نحمده ولا بلائه صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم لداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة الله صلوات بآواز بلند سب مل کے ایک مرتبہ اور بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے اگر تھوڑا سا نوجوان تشریف فرمائیں تھوڑا نزدیک تشریف لے آئیں گے اتنا کہ آپ کے لیے باعث زحمت نہ ہو تو گفتگو کی رونق میں اضافہ ہو جائے گا ایک مرتبہ اور شاندار سی صلوات پڑھیے بلند آواز خمسہ مجالس اعزا برپائے اور اس گفتگو کے سلسلے کی پہلی تقریر آپ حضرات محفل فاطمیہ میں سماعت فرما رہے ہیں اور میں نے اس گفتگو کے لیے کلام مجید سے جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ کلام مجید کے 17ویں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت ہے میں آپ کی سماعت کی بلندیوں سے ناواقف ہوں آپ میرے طرز تخاطب سے ناواقف ہیں لیکن یہ طے ہے کہ ہمارا تعلق جس ولا کے رشتے میں ہے وہاں رہنے والا ایران کا بھی ہو اور دل میں علی ہو تو منا اہل بیت ہو جاتا ہاں تو علی والوں میں اجنبیت نہیں ہوتی نہ تعداد سے کوئی فرق پڑتا ہے مسلک آل محمد کو اگر فرق پڑتا تو 9 لاکھ کے مقابلے میں کبھی 72 نہ لائے جاتے ہاں بس جتنے بھی ہیں اس وقت میرے موضوع کے ساتھی وہی ہیں لوگ آتے رہیں گے قافلہ بڑھتا رہے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ متوجہ ہو جائیں رضاکار ہو جائیں بیدار ہو جائیں آیت کا ترجمہ جتنے بہتر طریقے سے آپ کے اذہان عالیہ میں منتقل ہو جائے گا منزلیں اتنی زیادہ آسان ہیں آج تمہیدی اور مختصر گفتگو ہے اور کل سے انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے لیکن آج کی حد تک آیت کا پس منظر ایک جملے میں آپ کے حوالے کروں تو آیت کے ترجمے تک آ جاؤں بات اس وقت کی ہے جب نصارہ نے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور جناب مریم کو اللہ کا مقرب سمجھ کر اپنی مشکلات میں پکارنا شروع کیا
ذرا ذرا سا میرے ساتھ ہو جائیں تو منزل آسان ہو جائے. اپنی مشکلات پہ پکارنا شروع کیا، اور پکارنے کا سبب یہ ہے کہ عیسیٰ و مریم علیہم السلام دونوں کو اللہ کا مقرب جان رہے ہیں. تو چونکہ اللہ کا قریب جانا تو اپنی مشکلات میں پکارنا شروع کیا. جیسے ہی اپنی مشکلات میں پکارنا شروع کیا تو آیت آ گئی. بس آیت کا ترجمہ آپ تک پہنچ جائے تو گفتگو آسان ہے. ارشاد ہے اولئک الذین یدعون، وہ لوگ کہ جنہیں یہ نصارہ پکار رہے ہیں. توجہ رکھیے گا، یعنی جناب مریم جناب عیسیٰ، وہ لوگ کہ جنہیں یہ نصارہ پکار رہے ہیں. اگر آیت کا ترجمہ ہی پہنچ گیا تو پھر مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جنہیں یہ پکار رہے ہیں یعنی مریم و عیسیٰ کو، وہ تو خود رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. بڑی آسانی سے جملہ سن لیا آپ نے. جنہیں یہ پکار رہے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. ترجمہ مکمل کر لوں تو یہی واپس آؤں. ایہم اقرب ویرجون رحمت اللہ. اب فیصلہ تم پر ہے میرے حبیب کہ امت کو بتا دو ان میں کون اللہ کے زیادہ قریب ہے، جنہیں یہ پکار رہے ہیں یا مریم و عیسیٰ قریب ہیں. بڑی توجہ رکھیے گا، یہ زیادہ قریب ہیں جنہیں یہ پکار رہے ہیں یعنی مریم و عیسیٰ قریب ہیں. ایہم اقرب، یا وہ زیادہ قریب ہیں جنہیں خود جناب مریم اور حضرت عیسیٰ پکار رہے ہیں. وَيَرْجُونَ رحمت اللہ، اور کون رحمت الہی کا زیادہ حقدار ہے، جنہیں یہ پکار رہے ہیں یا مریم و عیسیٰ جنہیں پکار رہے ہیں. ترجمہ آپ تک پہنچ گیا تو دو باتیں آج کی حد تک اپنے سننے والوں کے حوالے کرنی ہے مجھے. تاریخ بھی آپ کے ذہنوں میں ہے اور مجھے اپنی منزل کی طرف بھی بڑھنا ہے. دو باتیں اور دو انتہائی اہم سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو پکارنے والے پکار رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جنہیں تم پکار رہے ہو وہ تو خود وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے غیر اللہ کو پکارنے سے منع نہیں کیا. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. اللہ نے کسی اور کو پکارنے سے منع نہیں کیا ہے. یا تو یہ کہہ دیتا کہ کسی کو پکار ہی نہیں سکتا. نہیں غور فرمایا آپ. یا تو یہ کہہ دیتا کہ کسی کو پکارو ہی نہیں، جنہیں یہ پکار رہے ہیں انہیں پکارنا شرک ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انہیں پکارو نہیں، یہ کہا ہے کہ جنہیں تم پکار رہے ہو وہ تو خود کسی کے وسیلے سے مجھ تک آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ پکارنے کے خلاف نہیں ہے اپنے سوا کسی کو، اپنے بنائے ہوئے پکارنے کے خلاف ہے. دیکھیے گفتگو اگر آپ تک پہنچ جائے تو میں اپنی منزل تک آ جاؤں. اللہ پکارنے کے خلاف ہی نہیں ہے، اپنے بنائے ہوئے پکارنے کے خلاف ہے. یعنی کہہ یہ رہا ہے کہ دیکھو جنہیں ہم نے وسیلہ بنایا ہے انہیں پکارو گے تو ہم راضی ہیں، اپنے کوئی بنا کے پکارنا شروع نہ کر دینا، اپنے کوئی بنا کر انہیں اپنا وسیلہ بنانا مدد بنانا شروع نہ کر دینا. جنہیں ہم نے بلایا ہے، اس کا مطلب ہے جب اللہ کو عیسیٰ و مریم جیسے معصوم جنہیں اس نے وسیلہ نہیں بنایا ہے انہیں پکارا جانا پسند نہیں کیا تو جن کی کوئی خبر ہی نہیں ہے. سب مل کے صلوات پڑھ لیجئے باوازیں بولیں تو پتہ چلے مجلس ہو رہی ہے. ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیجئے بلند بھائی. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات بھیج بھائی. پیچھے سے مجلس پڑھنے دیجئے، یہ غیر اہم کام ہے، مجلس بہت اہم کام ہے. ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیجئے آل محمد کو. بڑی توجہ رکھیے گا، جتنے بہتر طریقے سے آج کی تمہید محفوظ ہو جائے گی اگلی منزلیں اتنی زیادہ آسان ہے. جنہیں یہ پکار رہے ہیں وہ خود کسی کو پکار رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ پکارے جانے کے خلاف نہیں ہے، اپنے بنائے ہوئے. اور اب وہ آیت پڑھ دوں، میرے بزرگ تشریف فرمائیں جو ان آیتوں سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، لیکن اس آیت پہ سینکڑوں نہیں تو درجنوں مجالس آپ سن چکے ہیں. سورہ مائدہ میں آیت رکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. میں نے یہاں یہ ترجمہ نہیں کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کر دیا اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو یہاں ترجمہ نہیں ہے. اتقوا اللہ،
اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کہہ کس سے رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ اس کا مطلب ہے ایمان الگ درجہ ہے، تقوی الگ درجہ ہے۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ ایمان الگ درجہ ہے، تقوی الگ درجہ ہے۔ دیکھیے 4 ہی درجے ہیں پوری تاریخ اسلام اور ایمان میں، 4 ہی درجے ہیں۔ پہلا، لا الہ الا اللہ کہے گا تو موحد بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ لا الہ الا اللہ کہے گا موحد بن جائے گا۔ محمد الرسول اللہ کہے گا مسلم بن جائے گا۔ آہستہ آہستہ سے پہنچ رہے ہیں آپ میرے ساتھ۔ دیکھیے میں نے تو یہی سیکھا ہے کہ جب قافلہ چلتا ہے نا تو جو سست رو ہو اس کو بھی ساتھ لینا پڑتا ہے، جو تیز چلتا ہو اس کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، بیمار کا بھی، صحت مند کا بھی۔ اور یہ بھی ہم نے اپنی طرف سے نہیں سیکھا، پیغمبر نے غدیر میں بتایا تھا، بلال جو آگے چلے گئے واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب جمع ہو جائیں تو پھر میں گفتگو آگے بڑھاؤں۔ روکا کہاں ہے میں نے آپ کو؟ پہلا درجہ موحد ہونا، دوسرا درجہ مسلم ہونا، اور تیسرا درجہ صاحب ایمان مومن ہونا۔ میں گیا علماء عالم اسلام کے پاس، میں نے کہا صاحب یہ مومن ہونا کیا ہے؟ کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے مومن ہو جائے گا۔ اب میں کیا کروں کہ قرآن میں آیت سورہ مبارکہ زخرف میں رکھی ہوئی ہے کہ بدو پیغمبر کے پاس آئے، صحرا میں رہنے والے دیہاتی عرب، اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آمنا، ہم ایمان لائے۔ فوراً آیت آ گئی، قالت الاعراب آمنا ولکن قولوا اسلمنا لم یدخل الایمان فی قلوبکم۔ اے میرے حبیب یہ بدو آپ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان سے کہو وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم یہ کہو تم ایمان نہیں لائے، تم کہو ہم اسلام لائے ہیں، تم یہ کہو ہم اسلام لائے ہیں۔ ایمان تو ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے اسلام اور منزل ہے، ایمان اور منزل ہے۔ کہاں تلاش کروں کہ پتہ چل جائے کہ ایمان کیا ہے؟ جلدی سے یاد دلاتا ہوں تاکہ نوجوان ذہنوں میں تازہ ہو جائے اور میں اپنی منزل کی طرف بڑھ جاؤں۔ ایمان والے ہیں کون؟ ایک دن خیمہ لگا ہوا تھا اور خیمے سے کوئی چلا تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا آج کل کا کل ایمان جا رہا ہے۔ اب تو یاد آ گیا نا، آج کل کا کل ایمان جا رہا ہے، کل کے کل کفر سے لڑنے۔ تھوڑی سی مدد کر دیں گے میری تو منزل آسان ہو جائے گی۔ کون ہے یہ کل ایمان؟ نہیں مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ کون ہے کل ایمان؟ مولا علی ہے کل ایمان۔ تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجئے۔ پہلا درجہ موحد ہونا، دوسرا درجہ مسلم ہونا، تیسرا درجہ علی پر ایمان لانا، چوتھا درجہ متقی ہونا۔ کوئی ناراض ہو جائے تو مجھے معاف فرمائے، لیکن اتنا یاد رکھے موحد ترقی کر کے مسلم بنتا ہے، مسلم ترقی کر کے مومن بنتا ہے، اور مومن ترقی کر کے متقی بنتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ترقی کی اس سے زیادہ کوئی اور منزل نہیں ہے۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں ترقی کر کے کوئی متقی بن سکتا ہے، امام المتقین نہیں بن سکتا۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اتنی بلند صلوات بھی تو پڑھ دیجئے نا تاکہ گفتگو آگے۔ ترقی کر کے موحد مسلم، مسلم مومن، مومن متقی، اور اللہ یہاں کہہ رہا ہے اے ایمان والوں، یعنی تیسرے درجے والوں سے کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ میں گیا علماء عالم اسلام کے پاس، اب تقوی کیا ہے؟ کہنے لگے نماز بر وقت پڑھنا تقوی ہے، روزے واجب ہو جائیں تو رکھنا تقوی ہے، حج کی استطاعت رکھتا ہو حج کرے تقوی ہے، خمس واجب ہو جائے ادا کرے تقوی ہے، زکوٰۃ کا نصاب ہو زکوٰۃ دے دے تقوی ہے۔ تو کل ملا کے یہ کہ عمل تقوی ہے۔ مجھے کوئی انکار نہیں ہے اس بات سے کہ عمل تقوی ہوگا، لیکن میں کیا کروں کہ پیغمبر کی حدیث ہے جسے 73 فرقے کے علماء نے لکھا ہے کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ حدیث آپ کو اچھی طرح یاد ہے، 72 جہنمی، ایک جنتی۔ نام چونکہ نبی نے بھی نہیں لیا، نام میں بھی نہیں لے رہا۔ نہیں غور فرما رہے آپ؟ بھائی جہاں مصطفیٰ نام نہ لے وہاں میری کیا حیثیت ہے کہ میں نام لے سکوں؟ نام نبی نے بھی نہیں لیا، نام میں بھی نہیں لے رہا۔ لیکن دعوت فکر یہ ہے محفل فاطمیہ کے سزادار بیدار ماتمدار مجمع کو کہ یہ جو 72 جہنم جائیں گے، کہیں یہ نہیں ملتا کہ ان کے گناہگار جائیں گے، عبادت گزار نہیں جائیں گے۔ اور طلب بات ہے یا نہیں کہ گناہگار جائیں گے، عبادت گزار نہیں جائیں گے؟ یعنی بے نماز جائیں گے، نمازی جہنم نہیں جائیں گے؟ نہیں، عبادت گزار بھی جہنم جا رہے ہیں۔
بھئی آپ کا کیا خیال ہے 72 فرقوں میں کوئی نمازی نہیں ہے، کوئی روزہ دار ہی نہیں ہے، کوئی اچھا عمل کرنے والا ہی نہیں ہے؟ تو پھر یہ 72 جو بھی ہیں، مجھے اس وقت اس سے بحث نہیں ہے کہ کون سے فرقے، جو بھی ہیں ان 72 میں کے سارے یعنی عابد بھی غیر عابد بھی، متقی بھی فاجر بھی، فاسق بھی عبادت گزار بھی، سارے کے سارے جا رہے ہیں جہنم، عبادتوں سمیت جا رہے ہیں۔ نہیں، میں آیت پڑھتا ہوں، آپ مجھے پریشانی سے دیکھ رہے ہیں، جو ممبر پہ بیٹھتا ہو اسے دبتی ہوئی آوازیں اور چہروں پہ آئی ہوئی حیرت بڑی واضح نظر آتی ہے، تو جو یہاں بیٹھتا ہے اور چہرے ہی نہ پڑھ سکتا وہ بیٹھتا کیوں ہے؟ تو نوجوان ذہنوں میں بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ جملہ واضح نہیں ہوا۔ آیت پڑھتا ہوں، سورہ مبارکہ غاشیہ، پڑھو نا آیت، سورہ مبارکہ غاشیہ میں اللہ کہہ رہا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے محشر میں بڑے شرمندہ کھڑے ہوں گے، کچھ چہرے محشر میں بڑے شرمندہ ندامت کے عالم میں کھڑے ہوں گے۔ اب مجھ جیسا بے پڑھا لکھا تو یہی سمجھے گا کہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، روزے چھوڑ دیتے ہوں گے، زکوٰۃ واجب ہوتی ہوگی ادا نہیں کرتے ہوں گے، عمل صالح نہیں کرتے ہوں گے، گناہ گار ہوں گے۔ لیکن آگے آیت کہہ رہی ہے عاملۃ ناصبہ، میں کیا کروں؟ قرآن ہے، سورہ غاشیہ ہے، 88واں سورہ ہے، 4تھی آیت ہے، اللہ کہہ رہے ہیں عاملۃ ناصبہ، یہ بڑی کثرت سے عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، شرمندہ کھڑے ہیں میدان محشر میں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کثرت سے عمل کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے، مجھے معاف فرمائیے گا، ایک لفظ رہتا ہے آیت میں عاملۃ ناصبہ، کثرت سے بھی کرتے ہیں، مشقت سے بھی کرتے ہیں۔ مشقت یعنی کیا مطلب ہے؟ کہ طاقت ہے 2 رکعت پڑھنے کی، نوافل 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، 8 رکعت پڑھ رہے ہیں، 20 رکعت پڑھ رہے ہیں، طاقت ہے 30 روزے رکھنے کی، لیکن مستحب روزے بھی رکھ رہے ہیں، مشقت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ لیکن اتنی کوشش کے ساتھ عمل کے باوجود سورہ غاشیہ کہہ رہی ہے کہ وجوہ یومئذ خاشعہ، بڑے شرمندہ کھڑے ہوں گے میدان محشر میں۔ پتہ چل گیا عمل تو بہت ہے مگر عمل میں کسی شے کی کمی ہے۔ نہیں، اتنی آسانی سے تو میں بھی نہیں گزروں گا، عمل تو کر رہے ہیں مگر عمل میں کسی شے کی، آپ بولتے رہیں گے منزل آسانی، عمل میں کسی شے کی کمی ہے۔ آج تو مجھے اپنا موضوع متعارف کرانا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے، عمل میں کسی شے کی کمی ہے۔ لیکن اس کے برعکس فوراً 2 آیتوں کے بعد کہہ رہا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے محشر میں بڑے مطمئن کھڑے ہوں گے۔ اب کیا خیال ہے؟ یہ بڑے نمازی پرہیزگار روزہ دار ہوں گے؟ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے لسیئہا راضیہ، ان کے عمل تو بہت کم ہیں مگر میں ان کے تھوڑے عمل پہ بھی راضی ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہیں! ایک وہ طبقہ ہے جو کثرت و مشقت کے ساتھ عمل کر رہا ہے، ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے عمل تو تھوڑے کیے ہیں، کوشش کی ہے، لسیئہا، صحیح کی ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے لسیئہا راضیہ، وہ اپنے عمل، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے تسلا نارن حامیہ، انہیں اپنی نمازوں سمیت جہنم میں جلایا جائے گا۔ اور یہ کثرت اور مشقت، یعنی اگر رکھ سکتے تھے 30 روزے، انہوں نے رکھے ہیں 60، پڑھ سکتے تھے 10 رکعت، پڑھی ہیں 100، لیکن پھر بھی کوئی کمی ایسی رہ گئی کہ یہ عابد تو ہوئے متقی نہ بن سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر عمل تقوی ہوتا تو 72 فرقے اپنے اعمال کے باوجود جہنم نہ جاتے۔ اچھا، اور وہ جو ایک کہا ہے کہ جنت جائے گا، اس کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا کہ اس کے صرف پرہیزگار جنت جائیں گے، گناہگار جنت نہیں جائیں گے۔ نام پیغمبر نے بھی نہیں لیا، نام ابھی بھی میں نہیں لے رہا، جو بھی فرقہ ہے اس کے گناہگار بھی جنتی ہیں، ان کی مغفرت ہو جائے گی، اور ان کے پرہیزگار بھی جنتی ہیں، عبادت گزار بھی جنتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، کچھ چہرے مطمئن، کچھ شرمندہ، ان کا عمل زیادہ، ان کا عمل تھوڑا، مگر تھوڑے عمل پہ اللہ راضی ہے، زیادہ عمل پہ اللہ راضی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کے عمل میں کوئی ایسی کمی ہے کہ زیادہ عمل کے باوجود وہ عمل اللہ کو راضی کرنے والا نہیں ہے، اور ان کے پاس کوئی ایسی نعمت ہے، نہیں اور فرما رہے آپ، ان کے پاس عمل میں کوئی ایسی نعمت، کوئی ایسی مہر لگی ہوئی ہے کہ اللہ ان کے تھوڑے عمل اور کوشش پہ بھی راضی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ صرف عمل تقوی نہیں ہے، اور اللہ نے جنت کا وعدہ بھی صرف متقی لوگوں سے کیا ہے۔
تلک الجنت التی وعد للمتقون، اللہ نے جنت کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا ہے، سورہ محمد میں آیت رکھی ہوئی ہے۔ جب وعدہ متقی سے ہے، اور میں یہ پوچھ رہا ہوں علماء عالم اسلام سے کہ متقی کون ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کثرت سے عمل کرنے والا، تو اگر عمل متقی ہے، عمل تقوی بناتا ہے، متقی بناتا ہے، تو یہ محشر میں کثرت سے عمل کرنے والے شرمندہ کیوں کھڑے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز اور ہے، بڑا ضروری ہوگا عمل، لیکن کوئی چیز اور ہے جو عمل پہ مہر لگا کے تقوی تک لے جاتی ہے۔ میں تلاش کرتا ہوا چلا وہ کیا ہے جو میری نمازیں، میرے روزے، میرے حج، میرے زکوٰۃ کو تقوی تک لے جائے۔ تو شیخ صدوق نے اپنی امالی میں لکھا کہ بھری ہوئی تھی مسجد نبوی، اور پیغمبر کی نظریں سفر کرتی کرتی وہاں آ کر رکی جہاں ابو طالب کا نور نظر بیٹھا ہوا تھا۔ جو لفظ سننا جانتے ہیں انہیں ہدیہ کر رہا ہوں، جہاں ابو طالب کا نور نظر بیٹھا ہوا تھا، اور میرے مولا کی طرف دیکھ کے یہ جملہ شیخ صدوق نے اپنی امالی میں لکھا کہ علی کی طرف دیکھ کے پیغمبر نے فرمایا یا علی حبک التقوی والایمان، تمہاری محبت تقوی بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ دیکھیے صاحب، صلات اور صلوات باجماعت پڑھی جائے تو ثواب زیادہ ہوتا ہے، باجماعت درود بھیج دیجیے۔ یا علی حبک التقوی والایمان، تمہاری محبت تقوی بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمل ہی نہ بنے، ورزش رہ جائے اگر حب و ولایت علی کی مہر نہ ہو۔ دیکھیے بالکل ایسے ہی ہے، مثال دوں تاکہ نوجوانوں تک بات پہنچے اور میں اپنی منزل سے قریب ہو جاؤں، کہ میں بائی روڈ جا رہا ہوں زیارتوں پر، جو گئے ہیں وہ تائید کر سکتے ہیں، اور جو نہیں گئے مولا اس ذکر کو تو ہم سب کو زیارت عتبات عالیات سے مشرف فرمائے۔ اب میں پڑھا لکھا تو ہوں نہیں، تو جب بارڈر پہ پہنچا تو منہ اٹھائے آ گیا۔ جو افراد کھڑے ہوئے تھے انہوں نے مجھے وہاں روکا، کہنے لگے جائی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی امام رضا کی زیارت کو ایران جا رہا ہوں۔ کہنے لگے دیکھیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں سرحد کراس کرنے کے لیے، پار کرنے کے لیے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا جی کیا چاہیے؟ اب چونکہ پڑھا لکھا نہیں تھا تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ کہنے لگے ایک کاغذ ہوتا ہے جسے پاسپورٹ کہتے ہیں، اس سے آسان کر کے نہیں سمجھا سکتا میں نوجوانوں کو، ایک کاغذ ہوتا ہے جسے پاسپورٹ کہتے ہیں۔ اب جا کے اپنے اپنے گھروں میں جا کے دیکھیے گا، اس پاسپورٹ کو عربی میں جواز کہتے ہیں۔ یہ لفظ یاد رہا تو اگلا جملہ پہنچے گا۔ اسی پاسپورٹ کو عربی میں جواز کہتے ہیں، اور پیغمبر نے کہا، اور 1 درجن سے زیادہ علماء اہل سنت نے لکھا کہ محشر میں صراط سے کوئی گزر ہی نہیں سکے گا جب تک اس کے پاس ولایت علی کا جواز نہ ہو۔ نہیں، مجھے مثال تو اگلے جملے میں دینی ہے، مثال تو ابھی دی نہیں ہے میں آیا جلدی اور واپس آ کے میں نے یعقوب صاحب سے کہا، میں نے کہا بھائی مجھے زیارات پہ جانے، پاسپورٹ بنوا دیجئے۔ بڑی مشکل میں 1 2 3 دن میں پاسپورٹ تیار ہوا، میں دوبارہ پہنچا۔ ابھی تو بتایا کہ پڑھا لکھا نہیں تھا، پھر پاسپورٹ دکھا کے کہنے لگا بھائی جانے دیجئے۔ کہنے لگا آپ سمجھے ہی نہیں حضرت زیدی صاحب، اس پہ ایک مہر لگتی ہے۔ ہاں میرے ساتھ ہو جائیں گے، آپ بزرگوں کے اٹھتے ہوئے ہاتھ میرے لیے دعا کا کام کر رہے ہیں۔ کوشش کر رہا ہوں کہ آسان ترین کر کے نوجوانوں تک پہنچا جائے۔ اس پہ ایک مہر لگتی ہے، اور جب تک وہ مہر نہ ہو یہ جواز بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی خالی جواز پہ کیوں نہیں جانے؟ تو کہنے لگے اس مہر کی تھوڑی سی مدد کریں گے میری تو منزل آسان ہو جائے گی۔ کیا کہتے ہیں اس مہر کو؟ ویزا۔ میں نے پھر کتابوں کو کھولا، حب علی، ولایت علی جواز صراط مستقیم ہے۔ پیغمبر کی حدیث نظر آئی، کوئی شخص تب تک نہیں گزر سکے گا صراط سے جب تک وہ دشمن اہل بیت پر لعنت نہ کر دے۔ تو آہستہ سے جملہ کہہ جاؤں اگر آپ ناراض نہ ہو جائیں، پتہ چل گیا محشر سے گزرنے کا پاسپورٹ تولا ہے، تبرہ اس کا ویزا ہے۔ دیکھیے آج بڑی اہم تاریخ ہے، اور مجھے اسی تاریخ کے ذکر تک آپ کو لے کے آنا ہے، اور اسی تسلسل سے عنوان آگے بڑھتا رہے گا۔ بڑی توجہ رکھیے گا۔ تقوی پہ روکا ہے میں نے آپ کو، وہیں واپس آ گیا۔ تقوی اختیار کرو،
ایمان والوں، اس کا مطلب ہے ایمان والوں سے کہہ رہا ہے حبک و ولایتک تقوی والایمان، یا علی تمہاری محبت و ولایت تقوی بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ پتہ چلا عمل ورزش رہ جائے اگر محبت علی کی مہر نہ لگی ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب متقیوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ متقیوں کو تو پہچان گئے نا آپ اچھی طرح، متقیوں سے کہہ رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اے متقیوں اللہ تک جانے کا وسیلہ تلاش کرو۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، سنا ضرور مگر غور نہیں فرمایا میرے سننے والوں نے۔ یہ نہیں کہا وَاجْعَلُوهُ إِلَيْهِ وَسِيلَةً کہ وسیلہ بناؤ، ہاں دیر سے پہنچ رہا ہے میرا جملہ۔ وسیلہ بنانے کو میں بڑا ادنا سا طالب علم ہوں لغت عرب کا، جو عربی جانتے ہیں ان علماء سے پوچھئے گا، وَاجْعَلُوا بھی کہہ سکتا تھا کہ وسیلہ بناؤ۔ بنایا وہ جاتا ہے جو پہلے نہ ہو، تلاش اسے کیا جاتا ہے جو پہلے سے ہو، جسے ڈھونڈا جائے۔ دیکھیے مجھے آنا تھا محفل فاطمہ اور میں چلا اپنے گھر سے، اب دو ہی باتیں کہ میں سولجر بازار آیا اور گلی گلی پھر رہا تھا، یعقوب صاحب مجھے رستے میں مل گئے، کہنے لگا مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا محفل فاطمیہ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا میرے ساتھ ساتھ آ جائیے، میں نے دیکھا ہوا ہے۔ اب دو باتیں، یا میں گلی گلی پھر کے تلاش کرتا رہوں اور ایک دن دو دن ایک ہفتے میں مجھے مل جائے سولجر بازار میں کہ محفل فاطمیہ کہاں ہے، یا دوسرا رستہ یہ ہے کسی ایسے کا دامن پکڑ لوں جس نے پہلے سے دیکھا ہوا ہو۔ اب یا تو تلاش کر کر کے وسیلہ بھٹک بھٹک کے زمانہ مر جائے، ورنہ جائے اسے تلاش کرے جو دہڑی سے دروازے پہ جاروب کشی کر رہا ہے۔ میں لفظ بدل کے کہتا ہوں، یا خود ڈھونڈ لو یا کوئی ایسا ڈھونڈو جس نے وسیلہ کا در ڈھونڈا ہوا ہو۔ آسان کر کے کہوں، یا خود پہنچ جاؤ یا سلمان کا دامن تھام لو تو وسیلے تک پہنچ جاؤ۔ میں نے یہ ساری گفتگو، آج پہلی ربیع الاول ہے اور آپ جانتے ہیں کہ خانہ بطول پہ پہلا حملہ پہلی ربیع الاول کو ہوا ہے، اور گفتگو ہوتی رہے گی آنے والی مجلسوں میں، لیکن اسی شہزادی کی زبانی سن لیجئے کہ وسیلہ ہوتا کیا ہے۔ اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو میری حاضری ہو، ایک صلوات ایسی پڑھ دیں کہ پتہ چلے وہ سن۔ نہیں اتنی ٹھنڈی صلوات پہ نہیں پڑے گی گفتگو، آگے بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے، یہ حق ہے اہل بیت ہے۔ بڑی تیزی سے میں منزل سے قریب ہو رہا ہوں، کل تفصیلاً گفتگو ہوگی، آج مجبوری بھی ہے اور میں عرض کر چکا ہوں بانی مجلس سے، لیکن آج یہ جملہ اگر آج تک پہنچ گیا تو کل اسی کی روشنی میں گفتگو آگے بڑھ جائے گی۔ دربار میں شہزادی کھڑی، فضائل پڑھ رہا ہوں، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، اور آیت یاد رکھیے گا، نصارہ مریم و عیسیٰ کو پکار رہے ہیں وسیلے کے طور پر۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ عیسیٰ و مریم افضل ہیں یا جنہیں یہ وسیلہ بنا رہے ہیں وہ افضل ہیں؟ دربار غیر کا، بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا تو ایک جملہ کہا، الحمدللہ الذی عظمتہ و نورہ یبتغی من فی السماوات و من فی الارض الیہ الوسیلہ۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس کی عظمت اور نور کی وجہ سے زمین و آسمان والے اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیے دو سبب کروں گا گفتگو آنے والی مجلسوں میں، دو سبب بی بی نے بیان کیے ہیں کہ وسیلہ ڈھونڈنا کیوں ہے۔ بے عظمت ہی و نور ہی، پہلا یہ کہ وہ عظیم اتنا ہے کہ اس تک بغیر وسیلے کے جایا نہیں جا سکتا، وہ بے عظمت ہی، اس کی عظمت کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے وسیلہ تلاش کرنے کی وجہ ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ عظیم اتنا ہے کہ ہم اس تک براہ راست نہیں پہنچ سکتے، بغیر کسی واسطے کے نہیں پہنچ سکتے، اس لیے وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ اور دوسری وجہ وہ بے نور ہی، اس کا نور اتنا شدید ہے کہ کوئی نور ساتھ ہو تو اس نور تک لے جائے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کوئی نور ساتھ ہو تو اس کے نور تک لے جائے، ہم اکیلے اس نور تک، ارے ہم کیا، اس نور کی چھوٹی سی تجلی پہاڑ پہ آئے تو موسیٰ کو غش آ جائے، اس نور کی تھوڑی سی تجلی اگر پہاڑ پہ آ جائے تو موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی کو غش آ جائے۔ اور شہزادی کونین کہہ رہی ہیں اس کے نور کی وجہ سے
اس کا مطلب ہے شدت نور اتنا ہے کہ وسیلہ لے کے جانا، ورنہ نور سے غش نہ آ جائے، طور پہاڑ کی طرح خاکستر نہ ہو جاؤ، اور اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے زمین و آسمان والے اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے۔ اگلا جملہ ہے جس کے لیے زحمت سماعت دی آپ کو، وَنَحْنُ وَسِيلَتُهُ فِي خَلْقِهِ، اور ہم اس کی مخلوق میں اس کا وسیلہ ہیں۔ دیکھیے علی والوں کے درمیان دعویٰ کرنا بڑا آسان کام ہے۔ آپ مجھ سے محبت کرتے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری قابلیت شعر ہو اور میں سوا شعر ہونے کا دعویٰ کر دوں، لیکن اگر غیر بیٹھے ہوں تو انسان محتاط دعویٰ کرتا ہے، سوا شعر بھی ہو تو شعر بتاتا ہے۔ کمال یہ ہے دربار غیر کا ہے، بی بی کہہ رہی ہیں ہم وسیلہ ہیں، اور کسی کی جرت نہیں ہے کہنے کی کہ آپ نہیں ہم وسیلہ ہیں۔ وَنَحْنُ وَسِيلَتُهُ فِي خَلْقِهِ، یہ نہیں کہا کہ ہم بشر میں اس کا وسیلہ، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم انسانوں میں اس کا وسیلہ، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم مخلوق میں اس کا وسیلہ ہیں۔ وسیلہ تو فی خلقہ، اللہ کی جتنی مخلوق ہے ہم اس کا وسیلہ ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، مخلوق صرف حضرت زیدی تک ہے، یا میرے اجداد تک ہے، یا انسانوں تک ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے مخلوق، ہواؤں سے لے کر پانیوں تک سارے مخلوق، چرند سے لے کر پرند تک سارے مخلوق، اور بی بی کہہ رہی ہیں ہم ہر مخلوق کا وسیلہ ہیں۔ نحن خاصتہ ومحل قدسہ، 5 ہی جملے کہیں شہزادی نے، اور گفتگو کریں گے آنے والی مجلسوں میں وسیلہ معصومین کے عنوان سے۔ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہو تو ایک صلوات ایسی پڑھے نا کہ پتہ چلے کچھ سننا چاہ رہے ہیں۔ ہم اس کے بندوں میں اس کا وسیلہ ہے، اس کا مطلب ہے جہاں جہاں تک اس کی مخلوق ہے وہاں وہاں تک وسیلہ۔ وَخَاصَتُهُ، ہم اس کا خاصہ ہیں۔ وَمَحَلُّ قُدسُهُ، ہم اس کی بے جسمی کے مظہر ہیں۔ اگلا جملہ کہوں اگر ناراض نہ ہو جائیں، وَنَحْنُ حُجَّتُهُ فِي غَيْبِهِ، وہ تو نظر نہیں آتا، اس کی جگہ حکم دینے والے ہم ہیں۔ کریں گے آنے والی مجلسوں میں گفتگو کریں گے۔ ان 5 کا تعلق شہزادی سے ہے اور شہزادی کے گھرانے سے ہے، لیکن اس وقت مجھے ان 5 فقروں پہ بحث نہیں کرنی۔ نحن وسیلتہ فی خلقہ، ہم اس کی مخلوق میں اس کا وسیلہ ہے۔ تو اب تو ترجمہ کرنے کی اجازت دیجئے۔ تم عیسیٰ و مریم کو پکار رہے ہو، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جنہیں یہ پکار رہے ہیں وہ تو خود رب تک جانے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے مریم کو پکارنے والوں، مریم تو خود خدا تک جانے کے لیے فاطمہ کو وسیلہ بنائے ہوئے ہیں۔ گفتگو ہوتی رہے گی آنے والی مجلسوں میں۔ ایک جملہ آج سنیے اور میں اس عبادت تک آ گیا جس کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہیں۔ وَنَحْنُ خَاصَتُهُ، ہم اللہ کا خاصہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نوجوان ذہن بچھڑ نہ جائے، یہ لفظ پہنچا سکا۔ آپ کو نیند آتی، نیند آنا بشریت کا خاصہ ہے۔ بڑی توجہ رکھیے، سامنے کوئی بیٹھا ہے بہت دیر سے، انسان ہے یا کوئی اور مخلوق، پتہ کیسے چلے گا؟ کچھ دیر بعد بھوک لگے گی، بھوک لگنا بشریت کا خاصہ ہے، نیند آنا بشریت کا خاصہ ہے۔ بہت دیر مجلس میں بیٹھے رہے، بیٹھے بیٹھے تھکن ہو گئی، تھکن ہونا بشریت کا خاصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جو کسی کی پہچان بن جائے، بھوک لگنا انسانیت کی پہچان ہے، جذبات آنا، ہنسنا، خوش ہونا، غصہ آنا، غمگین ہونا انسانیت کی پہچان ہے۔ جسے بھوک نہ لگے وہ انسان نہیں ہو سکتا، جسے غصہ نہ آئے، کیفیات نہ ہو، جذبات نہ ہو، وہ انسان نہیں ہو سکتا، جو تھکے نہ وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، یہ ساری صفات انسان ہونے کا خاصہ ہیں، اور بی بی کہہ رہی ہیں ہم اللہ کا خاصہ ہیں۔ پتہ چلا جن صفتوں سے ہم پہچانے جائیں وہ ہمارا خاصہ ہے، اور ان 14 سے وہ پہچانا جائے تو یہ اس کا خاصہ ہے۔ نحن خاصتہ، ہم پہچان ہیں، کس کی پہچان؟ اپنے رب کی پہچان۔
وَنَحْنُ وَسِيلَتُهُ فِي خَلْقِهِ۔ اگلے آنے والے 4 دنوں میں معصومین کے وسیلہ ہونے پہ گفتگو ہے، لیکن آج جس شہزادی کا تذکرہ ہے وہ معصومین کا بھی وسیلہ ہے۔ بڑی آسانی سے جملہ سن لیا آپ نے، تبھی تو میرے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام حضرت نے فرمایا نحن حجت اللہ علی الخلق، یا نحن حجج اللہ علی الخلق، و امنا فاطمہ حجت اللہ علینا، ہم مخلوق پر اللہ کی حجت اور سیدہ ہم پر خدا کی حجت۔ جو کائنات کی سب سے بڑی حجت ہے اس حجت کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا ایک دن یہی مصطفیٰ گھر آئے تو آ کے کہنے لگے ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہی، سیدہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، چادر لے آئیے۔ اچھا میں نے چونکہ بغیر واسطے کے ہی جملہ کہہ دیا تو آپ مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، میں جلدی سے یاد دلاتا ہوں آپ کو۔ حضرت نوح صبح سے شام تک پتھر کھاتے ہیں، لہو لہان ہو جاتے ہیں، اور پتھر کھانے کے بعد شام کو فرشتہ آتا ہے، اور ہی نہیں فرما رہے آپ، فرشتہ پروں کو مس کرتا ہے، حضرت نوح کے زخم اچھے ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے فرشتے کا پر وسیلہ شفا ہے نبوت کے لیے۔ ذرا سی توجہ فرمائیں تو جملہ آپ تک پہنچ جائے۔ نبوت کا پر، فرشتے کا پر وسیلہ ہے نبوت کے لیے۔ نبوت ٹھیک ہو گئی، شفا یاب ہو گئی، ظاہر ہے شفا دینے والا تو اللہ ہے، مگر وسیلہ تو پر آیا نا فرشتے کے پر۔ اور میں نے دیکھا کہ اگر کبھی فرشتے کے پر زخمی ہو جائیں تو وہ سب سے بڑے نبی کے نواسے کے جھولے سے مس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یاد آ گیا ہے نا؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فطرس نے کیا کیا، حسین سے مس نہیں کیا، حسین کے جھولے سے پروں کو مس کیا۔ تو اب سب سے بڑے نبی کے نواسے کے جھولے کا وسیلہ فرشتے کے لیے، فرشتے کا وسیلہ نبی کے لیے، اور یہی نبی اگر کھڑا کے کہے انی اجد فی بدنی ضعفا، فاطمہ میں بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، چادر لے آئیے، جو کائنات کا سب سے بڑا وسیلہ ہے، اس کی شفا کے وسیلے کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ آنے والی مجلسوں میں گفتگو کریں گے۔ جناب فضہ راوی، دیکھیے آج وہ تاریخ ہے ربیع الاول، جب زمانہ آگ لے کر در سیدہ پر آیا ہے۔ بہت سے مصائب اہل بیت کے آپ سنتے آ رہے ہیں، لیکن آج کی تاریخ کی نسبت سے پڑھوں گا، اہل بیت حرم کی واپسی کے مصائب بھی پڑھوں گا، ان تاریخوں کے مصائب بھی پڑھنے ہیں مجھے۔ لیکن آج صرف در نہیں جلایا گیا، آج ایک شہادت کی تاریخ بھی ہے۔ اس کی شہادت جسے محسن ابن علی کہتے ہیں۔ کوشش کیا کیجئے آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں، کوشش کیا کیجئے بلند آواز سے گریہ کریں۔ آل محمد کو آپ کا بلند آواز سے رونا بہت پسند ہے۔ آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہماری مصیبت پہ رویا کرو تو ایسے چیخ مار کے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہے۔ جناب فضہ کہتی ہیں ایک دن دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے دیکھا سرور کونین دروازے پر ہے، دھوپ بہت تیز ہے اور پسینے کی لڑیاں پیغمبر کی پیشانی سے بہہ رہی ہیں۔ ایسے میں نے آواز دی یا رسول اللہ گھر میں تشریف لے آئیے۔ اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا تو محشر تک رونے کو کافی ہے۔ پلٹ کے کہا نہیں فضہ میں گھر میں نہ آؤں گا۔ کا وجہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہ جب تک فاطمہ اجازت نہ دے میں گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ رونے میں بخل نہ کیا کیجیے۔ میں اس گھرانے کا ذکر کر رہا ہوں جسے رونے نہیں دیا جاتا تھا، اور یہ تو اس شہزادی کا تذکرہ ہے کہ جو دن رات بابا کے بعد بس روئی ہے۔
اتنا روئی کہ مدینے والوں نے آ کے کہا یا علی سیدہ سے کہیے یا دن کو رو لیا کیجیے یا رات کو رو لیا کیجیے، ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ آ کے علی نے پیغام پہنچایا تو تڑپ کے کہنے لگی یا علی کسی بیٹی سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بابا پہ گریہ نہ کرے؟ اجرکم اللہ۔ فضہ کہتی ہیں نبی رکے ہوئے تھے، شہزادی محو آرام تھی، میں کبھی دروازے پر آتی تھی، کبھی لوٹ کے حجرے میں آتی تھی، کبھی پھر دروازے پر جاتی تھی، کبھی پھر حجرے تک آتی تھی، پیشانی عرق رسالت سے تر تھی۔ ایسے میں شہزادی کی آنکھ کھلی اور مجھے دیکھا تو تڑپ کے کہا فضہ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کبھی بھی آپ کے بابا دروازے پہ کھڑے ہیں، بہت دیر ہو چکی ہے، بس تیز قدموں سے میری شہزادی دروازے پر آئی، در کو کھولا اور پیمبر کا ہاتھ تھام کر اپنی مسند پہ بٹھایا، چادر تطہیر سے پیشانی کو صاف کیا اور ایک جملہ کہا بابا بھلا ایسا بھی کوئی کرتا ہے بابا؟ آپ کی بیٹی کا گھر تھا سیدھے چلے آتے؟ کہ فاطمہ میں امت کو بتانا چاہتا ہوں جس دروازے پر میں اجازت کے لیے رکا رہوں کل اس دروازے پر آگ لا کر بے اجازت گھر میں داخل نہ ہو جانا۔ میں دعا دے سکتا ہوں جو آنکھ کس غم میں روتی ہے خدا کسی غم میں نہ رلائے، جو ہاتھ ماتم کر رہا ہے کسی کا محتاج نہ ہو۔ رونے والے عزاداروں، لکھنے والوں نے لکھا 5 شخصیات بہت روئی۔ ہاں، فراق حوا میں آدم بہت روئے، یوسف کے فراق میں یعقوب بہت روئے، ماں باپ سے بچھڑ کر حضرت یوسف بہت روئے، اور میرا چوتھا امام آنسوؤں سے نہیں لہو کے قطروں سے رویا۔ مگر کسی پوچھنے والے نے پوچھا امام صادق سے مولا سب سے زیادہ کون رویا؟ تو کہا 3 مہینے میں میری دادی فاطمہ زہرا روئی۔ اللہ جانے ایسی کیا مصیبت گزر گئی کہ سیدہ کو کہنا پڑا سبت الیام مصائب اللہ والنہا سبت الیام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں ٹوٹی کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے ہیں، بابا اگر پہاڑوں پہ پڑتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ عزاداروں سنیں گے وہ مصیبت کون سی ہے؟ ہاں، سیدہ کا عالم یہ ہے کہ بعد پیمبر جب نماز پڑھتی ہیں تو ایک ہاتھ سے دیوار کو تھامتی ہیں، ایک ہاتھ پہلو پہ رکھتی ہیں۔ عزاداران امام وجہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ جب آئی تو فضہ کہتی ہیں پیمبر کے بعد شہزادی منتظر تھی کہ شاید اب امت پرسہ دینے آئے، مگر کوئی پرسہ دینے نہ آیا۔ 3 دن گزر گئے مگر دروازے پہ ایک شور اٹھا۔ اب جو میں دروازے پر آئی تو دوڑ کے شہزادی کی بارگاہ میں آئی، بی بی آپ کے بابا کی امت پرسہ دینے آئی ہے، مگر میں نے پرسہ دینے کا یہ انداز پہلے نہیں دیکھا۔ بی بی کوئی آگ لے کے آیا ہے، کوئی مشعلے لے کے آیا ہے، کوئی لکڑیاں لے کے آیا ہے۔ ارے پیمبر کی بیٹی دیوار و تر کے درمیان آ کے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی، آواز دی گئی علی کو باہر نکالو ورنہ گھر جلا دیا جائے گا۔ عزاداروں شہزادی نے کہا وصیت پیمبر ہے علی باہر نہ آئیں گے۔ کب وہ در جلاؤ گے جہاں پیمبر انتظار کرتے تھے اجازت کا؟ کہا ہمیں پرواہ نہیں ہم گھر جلا دیں گے۔ یہ کہہ کے لکڑیاں لگائی گئی، آخری جملہ سنیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ لکڑیاں لگائی گئی اور ایک مرتبہ لکڑیوں کو آگ دکھائی گئی، عزاداروں دروازہ جلنے لگا۔ دیوار و در کے درمیان میری آقا زادی تھی، جب دروازہ جلنے لگا تو بی بی نے ہاتھ سے دروازے کو تھاما۔ کسی ملعون نے جلتے ہوئے دروازے سے تلوار کے قبضے سے پہلو میں حملہ کیا، شہزادی سنبھل نہ سکی، ایک ہاتھ سے دروازے کو روکا، ایک سے پہلو کو تھاما، مگر ایک ظالم نے اب دروازے کو پاؤں سے دھکیلنا شروع کیا۔ دیوار و در کے درمیان جلتے دروازے سے شہزادی میں حملہ ہوا۔ اب جو دروازہ گرا ایک مرتبہ آواز دی فضہ مجھے تھام میرا محسن مارا گیا۔ وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین